السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اوورسیز چینل۔ میں نصیر احمد ہوں اور کیلیفورنیا سے بول رہا ہوں۔ آخرکار پاکستان میں بعض امیر لوگوں کی حکومت بن گئی۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ ویسے تو ضمیر کئی دنوں سے نیٹ پریکٹس کر رہے تھے، لیکن اب میدان میں اترنے کا وقت آ گیا تھا۔ یہ بازمیر ہجوم اب پاکستان کو لے کے آگے جائے گا، شاید 7 سمندروں سے بھی آگے۔ اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل جائے گا، IMF کی شرائط پوری ہو جائیں گی، ورلڈ بینک میں ریٹنگ ہائی ہو جائے گی، امریکہ مدد بھی کرے گا اور کچھ عربی ملکوں سے مدد کروائے گا بھی، بیماروں کو شفا مل جائے گی، فضل الرحمان یا زرداری میں سے ایک پاکستان کا پریزیڈنٹ بن جائے گا۔ شہباز شریف تو پہلے ہی وزیر اعظم بن چکے ہیں، ان کا بیٹا وزیر اعلیٰ بن جائے گا، بوائے اسکاؤٹ وزیر خارجہ بننا چاہتا ہے۔ باقی اس موومنٹ میں شامل اکابرین کو درجہ بدرجہ نواز دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ تو جانساروں کو مل جائے گا، لیکن ہر شب ان کی گنتی کون کرے گا؟ شاید یہ فریضہ بھی فوج انجام دے۔ امریکہ کی بھی کچھ توقعات ہوں گی جس نے یہ موومنٹ کامیاب کروائی۔ امریکہ کو سی پیک سے نفرت ہے۔ وہ پاکستان کے جوہری پروگرام کو پسند نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ نارملائز ہوں۔ وہ افغانستان میں سرویلنس کا بھی خواہشمند ہے، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں امریکی لسٹ میں کیا کچھ ہو، ہم نہیں جانتے، لیکن فوج کو پتہ ہوگا۔ اس ساری لسٹ میں سے امریکہ کو کیا کچھ ملے گا یہ بھی ہم نہیں جانتے، صرف فوج جانتی ہے۔ اور شاید امریکہ نے کچھ اور بھی عہد و پیمان کیے ہوں، کچھ اور بھی وعدے کیے ہوں کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ عمران خان کہتا رہا کہ پاکستان کے خلاف ایک غیر ملکی سازش ہو رہی ہے۔ اپوزیشن ڈپلومیٹک بیانات دیتی رہی۔ پچھلے 20-25 سالوں میں امریکہ نے مسلمان ملکوں کی جو حالت کی ہے وہ مجھ سے زیادہ پاکستان میں لوگ بہتر جانتے ہیں۔ امریکہ نے لیبیا، شام، لبنان، فلسطین، یمن، عراق، افغانستان کو برباد کر کے رکھ دیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مار دیے، بچوں کو یتیم کر دیا، عورتوں کو بیوہ کر دیا۔ امریکہ نے ان ملکوں کو اندھیروں میں دھکیل دیا۔ کیا اب پاکستان کی باری ہے خدا نخواستہ، یا امریکہ کو پاکستان سے محبت ہو گئی ہے؟ محبت تم کرو گی، تمہارا کام نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ یہ جو دھمکی آمیز خط ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ کسی نے آج تک یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو امریکہ معاف کر دے گا۔ معافی تو کسی غلطی کی، کسی گناہ کی، کسی جرم کی مانگی جاتی ہے۔ پاکستان نے کیا گناہ کیا ہے کہ امریکہ معاف کر دے گا؟ امریکہ
افغانستان میں اپنی شکست کی ذمہ داری پاکستان پہ ڈالتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اس کا ذمہ دار ہے اور وہ پاکستان کو اس کی سزا بھی دینا چاہتا ہے. لیکن اب صورت حالات یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان خطے کی اس جگہ پہ ہے جہاں پہ پاکستان کے علاوہ امریکہ کو اور کوئی اسپیس اویلیبل نہیں. تو وہ اپنے ریلیشنز نارملائز بھی کرنا چاہتا ہے اور مراد بھی حاصل کرنی چاہتا ہے، لیکن عمران خان اس کے راستے میں رکاوٹ تھا. اس کو وہ ہر قیمت پہ ریموو کرنا چاہتا تھا اور اس نے کر دیا. لیکن بعض اوقات کچھ مس کیلکولیشنز بھی ہو جاتی ہیں. اس کو ہٹانے کے بعد جو رد عمل آیا وہ ایک نیچرل رد عمل تھا. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف تھی اور اکیلا عمران خان ایک طرف. اگر ایک ہجوم مل کر ایک اکیلے آدمی کو مارنا شروع کر دے تو لوگ اکیلے آدمی کو مظلوم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک نیچرل ہیومن بیہیویئر ہے. اس طرح کے واقعات آپ نے فلموں، ڈراموں اور ریئل لائف میں دیکھے ہوں گے. اسی طرح کے واقعات سیالکوٹ میں، پتوکی میں اور چند ایک جگہوں پہ ہوئے اور لوگ مارنے والوں کے خلاف ہو گئے. عمران خان کہتا رہا کہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، ہمیں برابری کی بنیاد پہ زندہ رہنا چاہیے. اپوزیشن نے اس کے اپوزٹ بیانات دینے شروع کر دیے. شہباز شریف نے کہا کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. ان کے بیٹے نے کہا کہ ہمیں یورپین یونین پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کی اکانومی وینٹیلیٹر پہ ہے. یہ ہم کس طرح کے پیغامات اپنی نسلوں کو دے رہے ہیں؟ ہماری روایت تو ایسی نہیں ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ اقبال کا فلسفہ ہماری وراثت ہے. اقبال ساری زندگی خود ہی کا پیغام دیتے رہے. وہ ان کو مومن اور شاہین بننے کی تلقین کرتے رہے. وہ مسلمان نوجوانوں کو بتاتے رہے کہ آپ کو اپنی منزل خود تلاش کرنی ہے. اقبال کا فلسفہ اور پیغام تو ہمارا کلچر بن چکا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، شاہی ہے تو بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. وہ پھر بھی کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. وہ کہتے ہیں کہ کسے نہیں ہے تمنائے سروری، لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کیا اقبال کا فلسفہ صرف محمد علی جناح کے لیے تھا؟ جو کچھ اقبال نے کہا وہ محمد علی بن گئے. کیا محمد علی جناح کے بعد اقبال کا فلسفہ انویلڈ ہو گیا؟ کیا شہباز شریف ٹھیک کہتا ہے کہ اقبال ٹھیک کہتا ہے؟ اقبال کا فلسفہ اور محمد علی جناح کی تحریک
ایک قوم کی فارمیشن کی داستان ہے، اور یہی داستان ہماری وراثت ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنے اجداد کو شرمندہ کریں، یہی ہماری وراثت ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔